بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یاد رکھے کہ تمہارے دشمن تم سے دشمنی رکھنے والے، تمہیں نیچا دکھانے والے، تمہیں کمزور کرنے والے، تم سے حسد کرنے والے کبھی نہ کبھی تم سے 5 چیزیں ضرور پوچھیں گے۔ اگر تم میں سے یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی چیز پوچھے تو سمجھ جانا کہ وہ حسد میں آ کر تم سے پوچھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، آج کا زمانہ جدید ضرور ہو چکا ہے، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، مگر ایک حقیقت آج بھی ویسے ہی ہے جیسی کل تھی۔ لوگوں کے دل نہیں بدلے، سوچیں نہیں بدلی، اور حسد آج بھی ویسے ہی زندہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دشمن، آپ سے جلنے والے، آپ سے حسد کرنے والے آپ پر کبھی سیدھا وار نہیں کرتے، وہ سامنے آ کر لڑتے نہیں، وہ کھل کر مخالفت نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک خاموش طریقہ استعمال کرتے ہیں، ایسا طریقہ جو آپ کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتا ہے، آپ کے اعتماد کو ہلا دیتا ہے، اور آپ کو خود اپنی نظر میں گرا دیتا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ جی ہاں، یاد رکھے، تم سے حسد کرنے والے تم سے 5 چیزیں ضرور پوچھیں گے۔ اگر کبھی تم سے وہ ان 5 میں سے کوئی ایک بھی بات پوچھے تو فوراً سمجھ جانا کہ وہ تم سے حسد میں آ کر پوچھ رہے ہیں، نہ کہ تمہاری بھلائی کے لیے۔ یہ سوال عام نہیں ہوتے، یہ وہ جال ہوتے ہیں جن میں تمہیں پھنسایا جاتا ہے۔ تمہیں ایسا محسوس کروایا جاتا ہے جیسے کوئی تمہاری فکر کر رہا ہو، تمہاری زندگی میں دلچسپی لے رہا ہو، مگر حقیقت میں وہ تمہیں اندر سے توڑ رہا ہوتا ہے۔ سوچو، کبھی کسی کی ایک بات سن کر تم اچانک خاموش ہو گئے ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ کسی کے سوال نے تمہیں اپنے ہی فیصلے پر شک میں ڈال دیا ہو؟ کبھی تم نے خود سے پوچھا ہو، کیا میں واقعی ٹھیک کر رہا ہوں، یا کیا میں واقعی اس قابل ہوں؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کھیل شروع ہوتا ہے، تو وہ تم سے چند مخصوص انداز میں بات کریں گے، اور تم جواب دیتے دیتے اپنے ہی الفاظ میں الجھ جاؤ گے، تم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرو گے، ایکسپلین کرو گے، اور آخر میں تمہیں خود ہی لگے گا کہ شاید تم غلط ہو، تم کنفیوز ہو جاؤ گے، تم گلٹی فیل کرو گے، تم خود کو کمتر سمجھنے لگو گے، اور یہی وہ چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر سوال خلوص سے نہیں پوچھا جاتا، ہر بات کے پیچھے نیت صاف نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں کبھی محسوس ہو کہ کسی کی بات تمہاری خوشی چھین رہی ہے، تمہاری اعتماد کو ہلا رہی ہے، تو رک جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ تم سے حسد کرنے والے ہمیشہ ایک ہی کھیل کھیلتے ہیں، وہ سوالوں کے ذریعے تمہیں ہمیں کمزور کرتے ہیں۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تم ہر بات کا جواب دو گے، یا اپنے سکون، اپنی خوشی اور اپنے اعتماد کی حفاظت کرو گے۔ حاسدین تم سے ہمیشہ 5 چیزیں ضرور پوچھیں گے۔ پہلی چیز، یہ وہ سوال ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے اندر چھپی نیت اکثر بہت گہری ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو، تم نے اپنی محنت سے کچھ حاصل کیا، کوئی نئی چیز خریدی، کوئی کامیابی حاصل کی، یا خود کو کچھ اچھا دیا، دل خوش ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور تم اپنے اس لمحے کو انجوائے کر رہے ہو۔ اچانک کوئی آتا ہے، مسکراتا ہے، اور ایک جملہ بولتا ہے، ایسا جملہ جو سننے میں تو عام لگتا ہے، مگر اس کے بعد تمہارا دل عجیب سا ہو جاتا ہے۔ تم رک جاتے ہو، سوچنے لگتے ہو، یہ میں نے کیسے کر لیا؟ کیا مجھے کرنا چاہیے تھا؟ کیا میں واقعی اس قابل ہوں؟ اور پھر تم بولنا شروع کرتے ہو، وضاحت دینا، حساب دینا، اپنی خوشی کو جسٹیفائی کرنا، تم وہ سب بتانے لگتے ہو جو تمہارا ذاتی معاملہ تھا، کیونکہ ایک سوال نے تمہیں دفاعی پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں کھیل شروع ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا انسان تمہاری خوشی برداشت نہیں کر پاتا، وہ تمہیں خوش دیکھ کر خود کو پیچھے محسوس کرتا ہے، مگر یہ وہ بات کھل کر نہیں کہتا،
وہ تمہیں برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ وہ ایک ایسا سوال کرتا ہے جو تمہیں خود اپنے آپ پر شک کروانے لگتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا وہ تمہیں مبارکباد نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم ڈیزرو کرتے ہو، بلکہ وہ سیدھا وہاں ہاتھ ڈالتا ہے جہاں تم کمزور ہو سکتے ہو، اور تم انجانے میں اپنی ہی خوشی کو چھوٹا کرنے لگتے۔ ارے کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی لے لیا، اتنی بھی مہنگی نہیں تھی۔ یہ سب جملے تمہارے نہیں ہوتے، یہ اس سوال کا اثر ہوتے ہیں۔ اگر تم سے کبھی کوئی اس انداز میں بات کرے، تمہاری خوشی کے لمحے میں تمہیں وضاحت دینے پر مجبور کرے، تو رک جانا، خود سے ایک سوال پوچھنا، کیا یہ واقعی میری خوشی میں خوش ہے یا مجھے چھوٹا محسوس کروانا چاہتا ہے؟ یاد رکھو، تمہاری محنت تمہاری ہے، تمہاری خوشی تمہاری ہے، تمہیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم سے یہ سوال یا اس جیسی کوئی بات پوچھی جائے تو سمجھ جانا یہ صرف بات نہیں ہے، یہ حسد کی ایک خاموش شکل ہے۔ دوسری چیز، اور یہ وہ جملہ ہے جو سننے میں فکر مند لگتا ہے مگر اندر سے آپ کو ہلا دیتا ہے۔ ذرا وہ لمحہ یاد کرو جب تم کسی نئے جواب کے ساتھ کھڑے تھے، کوئی نیا قدم اٹھانے والے تھے، کوئی فیصلہ کیا تھا جس پر تمہیں فخر تھا، دل میں جوش تھا، آنکھوں میں چمک تھی، اور تم آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے۔ پھر کوئی آیا، نرم لہجے میں، ہلکی سی سنجیدگی کے ساتھ، اور ایک جملہ کہا۔ اچانک تم رک گئے، دل میں ایک عجیب سا کھٹکا پیدا ہوا، کیا واقعی میں صحیح کر رہا ہوں؟ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں؟ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں تمہاری رفتار ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ جملہ بظاہر مشورہ لگتا ہے مگر حقیقت میں یہ تمہارے اندر شک کا بیج ڈال دیتا ہے، وہ بیج جو اگر بڑھ جائے تو تمہارے حوصلے کو کھا جاتا ہے۔ سوچو ذرا، اگر کوئی واقعی تمہارا خیر خواہ ہو تو وہ تم سے تمہارا پلان پوچھے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہیں سپورٹ کرے گا، مگر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تمہیں روکا جا رہا ہے، بغیر وجہ کے، بغیر سمجھے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو تمہیں آگے بڑھتے دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں۔ تمہاری ہمت انہیں اپنی کمزوری یاد دلاتی ہے، تمہاری کوشش انہیں اپنی ناکامیوں کا آئینہ دکھاتی ہے، اور پھر وہ ایک جملہ بولتے ہیں، ایسا جملہ جو تمہیں اندر سے ہلا دے۔ تم خود کو سمجھانے لگتے ہو، شاید ابھی وقت ٹھیک نہیں، شاید مجھے رک جانا چاہیے، شاید میں تیار نہیں ہوں۔ یہ شاید تمہارے نہیں ہوتے، یہ اس ایک جملے کا اثر ہوتے ہیں۔ اگر تم سے کبھی کوئی اس طرح کی بات کرے، تمہیں یقین کو ہلانے کی کوشش کرے، تو تمہارے قدم روکنے کی کوشش کرے، تو فوراً خود کو سنبھالو، اپنے دل سے پوچھو، کیا میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر کسی اور کی آواز کو اپنے اندر جگہ مت دو۔ یاد رکھو، ہر فکر کے پیچھے خلوص نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تمہیں بار بار شک میں ڈالے، تمہاری ہمت کو کم کرے، تو سمجھ جاؤ یہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتا، یہ صرف تمہیں وہی روکنا چاہتا ہے جہاں وہ خود کھڑا ہے۔ تیسری چیز، اور یہ وہ سوال ہے جو بظاہر معصوم لگتا ہے لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی نیت تمہیں اندر سے توڑ دیتی ہے۔ تصور کرو تم نے خود میں کچھ تبدیلیاں لائی ہے، تم نے اپنی سوچ کو بلند کیا، اپنے آپ کو بہتر بنایا، شاید اپنے انداز میں نکھار آیا، تم اب زیادہ پر اعتماد ہوا، اپنے فیصلوں پر مضبوط یقین رکھتے ہو، اور زندگی کو اپنے انداز میں جینے لگے ہو۔ پھر کوئی تمہارے قریب آتا ہے مسکرا کر، اور ایک جملہ کہتا ہے، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اچانک تم رک جاتے ہو، دل میں ایک عجیب سا خوف اور شرمندگی پیدا ہوتا ہے۔ تم سوچنے لگتے ہو، کیا میں واقعی غلط کر رہا ہوں؟ کیا میں نے حد سے زیادہ آگے بڑھ لیا؟ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تمہاری خود اعتمادی ہلتی ہے۔ یہ جملہ تمہیں اندر سے چھوٹا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وہ شخص جو یہ کہتا ہے تمہاری ترقی، تمہارے کانفیڈنس اور تمہاری کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتا، تمہارے بڑھنے کا مطلب اسے اپنی کمزوری یاد دلاتا ہے، تمہاری خوشی اسے بے چین کرتی ہے۔ یہ سوال کھل کر مخالفت نہیں کرتا، یہ آہستہ آہستہ تمہیں اپنے ہی قدر پر شک
کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تم اپنے اندر جھانک کر دیکھنے لگتے ہو کہ کہیں واقعی تم نے حد تو نہیں کر دی، کہیں تم خود غرض یا خود پسند تو نہیں بن گئے۔ اگر تم نے کبھی محسوس کیا کہ کسی کی بات نے تمہیں اپنے ہی آپ سے لڑا دیا، تم اپنے آپ کو کم تر محسوس کرنے لگے، تو سمجھ جاؤ یہ حسد ہے۔ یہ صرف تمہیں نیچے کھینچنے کا حربہ ہے، تمہارے اندر شک ڈالنے کا ایک چالاک طریقہ۔ یاد رکھو، تمہاری ترقی، تمہاری خود اعتمادی، تمہاری محنت کسی اور کی اجازت کے محتاج نہیں۔ اگر کوئی تم سے یہ سوال پوچھے یا تمہارے بڑھنے پر اعتراض کرے تو خاموش رہو، اپنے آپ کو تسلیم کرو اور آگے بڑھو۔ یہ سوال صرف تمہیں وہی روکنے کے لیے ہے جہاں وہ شخص کھڑا ہے، مگر تمہیں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اپنے اندر یقین رکھو، اپنی ترقی کا جشن مناؤ اور ہر اس آواز کو نظر انداز کرو جو تمہیں تمہاری کامیابی پر شرمندہ کرنے آئے۔ چوتھی چیز، اور یہ وہ سوال ہے جو سننے میں بظاہر معمولی لگتا ہے لیکن اس کے اثرات تمہیں اندر سے ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ سوچو، تم کسی خوشی کے لمحے میں ہو، شاید تم نے اپنی کامیابی کا جشن منایا، کسی کو اپنی خوشی دکھائی یا اپنی محنت کا نتیجہ سب کے سامنے رکھا۔ دل خوش ہے، آنکھیں چمک رہی ہے اور تم اپنے آپ میں مطمئن ہو۔ پھر کوئی آتا ہے نرم لہجے میں اور پوچھتا ہے، کیا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک عام سا سوال لگتا ہے، مگر یہ تمہارے اندر شک کے بیج بونے کے لیے ہے۔ اچانک تمہیں لگتا ہے کہ شاید تم نے حد سے زیادہ خوشی منائی، شاید تم نے زیادہ ظاہر کر دیا، شاید تمہیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تمہاری خوشی پر پردہ ڈالنے کی کوشش شروع ہوتی ہے۔ تم خود سے سوال کرنے لگتے ہو، کیا میں واقعی بہت زیادہ کر رہا ہوں؟ کیا لوگ مجھے برا سمجھیں گے؟ کیا میں غلط کر رہا ہوں کہ خوشی مناتا ہوں؟ یہ سوال تمہیں چھوٹا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جو شخص یہ پوچھتا ہے وہ تمہاری روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری خوشی اسے اپنی کمزوری یاد دلاتی ہے، تمہاری کامیابی اسے خوف زدہ ادا کرتی ہے۔ یہ حسد کا ایک خاموش حربہ ہے، وہ تمہیں اندر سے کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے اعتماد کو ہلانا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنی خوشی پر شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کبھی تمہیں یہ سوال کسی نے پوچھا یا تمہیں ایسا محسوس ہوا کہ تمہارے جشن کو کم تر دکھایا جا رہا ہے تو فوراً خود سے ایک سوال کرو، کیا میری خوشی واقعی بہت زیادہ ہے یا یہ صرف کسی کی حسد کی عکاسی ہے؟ یاد رکھو، تمہاری خوشی، تمہاری کامیابی، تمہارے اظہار کا حق کسی اور کے فیصلے پر منحصر نہیں۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، بس اپنا اعتماد برقرار رکھو، اپنی روشنی کو بجھنے نہ دو اور ہر اس آواز کو نظر انداز کرو جو تمہیں چھوٹا محسوس کروانے آئے۔ یہ سوال صرف تمہیں تمہاری طاقت اور خوشی سے دور رکھنے کے لیے ہے، لیکن تمہارا حق ہے کہ تم اپنے لمحے کو پوری طرح جیو۔ پانچویں چیز، اور یہ وہ سوال ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تمہاری محنت، عزم اور کامیابی کو شک کی نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ذرا سوچو، تم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی، کوئی اہم پروجیکٹ مکمل کیا یا اپنی محنت سے کوئی سنگ میل عبور کیا۔ دل میں فخر ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے اور تم اپنے کام کی قدر محسوس کر رہے ہو۔ پھر کوئی آتا ہے بظاہر معصوم انداز میں اور پوچھتا ہے، کیا اس میں کسی نے تمہاری مدد کی؟ یہ سوال سننے میں تو عام لگتا ہے، مگر اس کے اثرات تمہارے اندر گہرے ہوتے ہیں۔ اچانک تمہیں یہ سوچنا پڑتا ہے، کہیں واقعی تمہاری محنت کم تو نہیں تھی؟ کہیں تمہیں زیادہ کریڈٹ دینے کی ضرورت تو نہیں؟ تم اپنے آپ کو چھوٹا کرنے لگتے ہو اور شاید اپنی کامیابی کو دوسروں کے حصے میں دے دو۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں حسد اپنا کھیل کھیلتا ہے۔ جو شخص یہ سوال کرتا ہے وہ تمہیں اپنی طاقت اور محنت پر شک کرنے پر مجبور کرتا ہے اور وہ تمہارے اندر یہ بیج بوتا ہے کہ شاید تم اپنی کامیابی کے لائق نہیں تھے، شاید تمہاری محنت اتنی اہم نہیں تھی۔ یہ سوال تمہیں اندر سے کمزور کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ تمہاری قابلیت کو چھیننے، تمہارے اعتماد کو ہلانے اور تمہیں اپنی محنت کا حق دینے سے روکنے کی ایک خاموش کوشش ہے۔ اگر کبھی تمہیں یہ سوال پوچھا جائے تو فوراً یاد رکھو، تم نے
جو کام کیا وہ تم نے اپنی محنت سے کیا، تمہاری محنت، تمہاری لگن، تمہاری محنت کا صلہ تمہیں ملنا چاہیے، کسی اور کو نہیں۔ خاموش رہو، اپنی کامیابی کا مالک رہو، اور جواب میں صرف اتنا کہو، یہ میرا کام ہے، میں نے محنت کی اور میں خوش ہوں۔ یاد رکھو، کوئی بھی تمہاری کامیابی کا حق چھین نہیں سکتا۔ یہ سوال صرف تمہیں اپنے قدم پیچھے ہٹانے اور اپنی قدر پر شک کرنے کے لیے ہے، لیکن تمہاری محنت اور کامیابی ہمیشہ تمہاری رہے گی۔ اپنی محنت کا کریڈٹ خود رکھو، اپنی کامیابی کا جشن مناؤ، اور ہر اس آواز کو نظر انداز کرو جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرنے آئے۔ محترم ناظرین، تمہارے دشمن، وہ لوگ جو تم سے جلتے ہیں، تم سے حسد کرتے ہیں، تمہیں نیچے دکھانا چاہتے ہیں، وہ کبھی سیدھا جو حملہ نہیں کرتے، وہ تمہارے سامنے آ کر برا نہیں کہتے، وہ تمہیں برا محسوس کروانے کی کوشش میں زور نہیں لگاتے، بلکہ وہ ایک خاموش مگر طاقتور حربہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ تم سے 5 خاص سوال ضرور پوچھیں گے۔ یہ سوال سننے میں عام لگ سکتے ہیں، بظاہر معصوم، بظاہر بے ضرور، لیکن حقیقت میں یہ تمہیں اندر سے ہلا دینے کے لیے ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو تمہیں اپنی خوشی، اپنی ترقی اور اپنے اعتماد پر شک کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم نے کبھی اپنی زندگی میں غور کیا ہو تو تم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بار بار ایسے سوالات کرتے ہیں۔ کبھی یہ سوال کسی خوشی کے موقع پر آتا ہے، کبھی تمہاری کامیابی پر، اور کبھی تمہارے کسی نئے فیصلے پر۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں تم اپنے اندر ایک چھوٹا سا شک یا خوف محسوس کرتے ہو۔ یہ سوال تمہیں توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں اندر سے ہلا دینے کے لیے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بکھر جاؤ، کمزور ہو جاؤ، اپنے آپ پر یقین کھو دو۔ وہ چاہتے ہیں تم اپنے فیصلے پر شک کرو، اپنی کامیابی کو چھوٹا سمجھو، اور اپنی خوشی پر شرمندہ ہو جاؤ۔ لیکن یہ وہ لمحہ ہے جس میں تمہیں سب سے زیادہ مضبوط ہونا ہے۔ تمہیں ٹوٹنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بکھرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کمزور ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس سوال کو سن کر تمہیں اپنی طاقت محسوس کرنی ہے، اپنی محنت یاد کرنی ہے، اور اپنے اعتماد کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ سمجھ جاؤ کہ یہ سوال جو پوچھا جا رہا ہے، یہ کسی حقیقی فکر یا محبت کی وجہ سے نہیں، یہ صرف حسد ہے، جلنے کی آگ ہے، اور تمہیں اندر سے کمزور کرنے کا ایک حربہ ہے۔ جو شخص یہ سوال کرتا ہے وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے تمہیں نیچا لانا چاہتا ہے، اور یہ بالکل واضح ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا۔ تمہیں مضبوط بننا ہے، تمہیں اپنے اندر قدم جمانے ہیں، تمہیں ڈٹ جانا ہے، کیونکہ تمہیں آگے جانا ہے، تمہیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، تمہیں اپنی ترقی کو روکنے کی اجازت نہیں دینی۔ یہ سوال اگرچہ تمہیں شک میں ڈال سکتا ہے، تمہیں اپنے آپ پر شک و شبہ کروا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو، تمہاری زندگی، تمہاری خوشی، تمہاری کامیابی صرف تمہاری ہے، کسی اور کی نیت یا حسد اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تمہیں ہر سوال کے پیچھے چھپی نیت کو پہچاننا ہے۔ یہ پہچان تمہیں آزاد کرے گی، تمہیں مضبوط کرے گی، اور تمہیں اپنے فیصلوں پر قائم رکھے گی۔ یہ پہچان تمہیں یاد دلائے گی کہ تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، اور تمہیں اپنی کامیابی یا خوشی کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی وہ طاقت ہے جو دشمن نہیں چاہتے کہ تم پاؤ، وہ چاہتے ہیں کہ تم ہر سوال کے بعد تھک جاؤ، شک میں پڑ جاؤ، اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کرو، مگر تمہیں ایسا نہیں کرنا۔ تمہیں اپنی محنت، اپنی کامیابی اور اپنی خوشی پر یقین رکھنا ہے۔ ہر سوال کے پیچھے چھپی حسد کی نیت کو پہچانو، فوراً خود سے کہو، میری خوشی، میری کامیابی اور میری ترقی کا حق صرف میرا ہے، میں کسی کے سوال یا شک سے کمزور نہیں ہوں گا۔ تمہیں آگے کی سوچنی ہے، تمہیں آگے نکلنا ہے، تمہیں اپنی خوابوں کے پیچھے مضبوط
قدموں سے چلنا ہے۔ کوئی بھی سوال، کوئی بھی حسد یا کوئی بھی شک تمہیں روکنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنی زندگی کے مالک بنو۔ تمہارے دشمن حسد کرنے والے، جلنے والے اور تمہیں نیچا لانا چاہتے ہیں، مگر تم اپنی روشنی، اپنی محنت اور اپنی طاقت کے ساتھ کھڑے رہو۔ ہر سوال تمہیں توڑنے کی کوشش ہے، مگر تمہیں مضبوط رہنے کی یاد دہانی ہے۔ ہر سوال ایک موقع ہے کہ تم اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کرو، اپنے اعتماد کو دوبارہ زندہ کرو اور آگے بڑھو۔ یاد رکھو، تمہاری کامیابی تمہاری خوشی ہے اور تمہاری ترقی تمہارے اختیار میں ہے۔ کسی کی حسد یا جلنے کی نیت تمہیں روکنے نہیں دے سکتی۔ ہر سوال جو وہ تم سے پوچھتے ہیں تمہارے اندر مزید مضبوطی پیدا کرنے کا موقع ہے۔ تمہیں ٹوٹنا نہیں، تمہیں بکھرنا نہیں، تمہیں کمزور نہیں ہونا، تمہیں ڈٹ جانا ہے، مضبوط کھڑے رہنا ہے، آگے سوچنا ہے، آگے نکلنا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی کی رفتار تمہاری محنت اور تمہارے خوابوں سے چلتی ہے، کسی کی حسد سے نہیں۔